اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم تفصیلاً ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا بغور جائزہ لیں گے۔ سیاسی و فکری زندگی اور تاریخی پہلو اس کے کیا ہیں، اور اس میں میرے ساتھ ہوں گے حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین مولانا شمشاد رضوی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم آج یہ مقدماتی سلسلہ ہے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے۔ اور آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد پیغمبر ہیں اور ہمارے معصومین علیہ السلام کا سلسلہ وہیں سے جڑتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قبلہ کچھ ان تاریخی حوالوں سے کچھ عرض کریں۔ آپ کچھ اعوذ بیان باللہ من کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ عز وجل وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آغاز سید میثم نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ پوڈ کاسٹ کا چہاردہ معصومین کی حیات طیبہ، فکری و سیاسی، اجتماعی اور سماجی حوالوں سے ناظرین محترم کے لیے ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم سے سلسلے کا آغاز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کلمات سے امتحان لے کر کے ان کو امامت کے درجے پر فائز کیا تھا، اور جب ان کو فائز کر دیا، فرمایا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایا، کیا یہ امامت کا عہدہ میری ذریت میں بھی رہے گا؟ تو آواز قدرت آئی کہ یہ عہدہ بے شک رہے گا، لیکن جو ظالمین لوگ ہوں گے ان کو یہ درجہ نہیں مل سکے گا۔ تو ایسی صورتحال میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ائمہ اطہار ہمارے ذریت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں، اور حضرت ابراہیم تاریخ انبیاء میں شیخ الانبیاء ہے، یعنی پیغمبر اسلام کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت تاریخ انبیاء اور عصمت میں ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے، اور اسی لیے ہم نے اس موضوع کو جناب ابراہیم سے شروع کیا ہے۔ بے شک۔ اچھا قبلہ، ایک اور حدیث بھی ہے رسول اللہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انا ابن الذبیحین۔ تو یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رسول اعظم یعنی کہ حضرت ابراہیم سے وہ اپنے اولاد کو اور نسبت دے رہے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کا حسب نسب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی قرار پائیں۔ جی، اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں تو عصمت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، وہ جو حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ذبیحین کا اشارہ جناب اسماعیل کی طرف ہے علی نبینا وعلیہ السلام، اور جناب عبداللہ علی نبینا وعلیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ ذریت ابراہیم کو قاعدے سے اگر ہم لوگ اس پر غور کریں گے تو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت کو بت پرستی سے دور ہونے کے لیے عرض کیا ہے بارگاہ خدا میں، اور اس کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نے جو عرض کیا ہے وہ یہی کہ خدایا ہماری اس ذریت کو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ خدایا ہمیں جو ہے اور ہماری اولاد کو پتھر کی پوجا سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ فیصلہ کن بات قرآن کا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی نسل میں کوئی بھی بت پرست نہیں تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ یہ سلسلہ پیغمبر اسلام اور امہ کی طرف جانا ہے تو صرف اشارہ میں کر دوں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جس وقت میں خطبہ پڑھا تھا پیغمبر اسلام کے ازدواج کا، اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و اسماعیل۔ تو وہاں خطبے میں بھی یہ اشارہ تھا کہ خدا کی تعریف اور حمد و ثنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت سے قرار دیا ہے۔ اب وہ پہلی آیت جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہم نے پڑھی ہے کہ خدایا مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو پتھر پوجا سے، اصنام کی پرستش سے دور رکھنا۔ اور حضرت ابو طالب کا خطبہ خود اس بات کی دلیل ہے۔ ادھر یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو اصنام پرستی سے بچانا، اور ادھر جناب ابو طالب خطبہ پیغمبر کا پڑھ رہے ہیں کہ ہم ان کی نسل میں ہیں۔ اس کا مطلب دونوں کو اگر آپ ملائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور جناب ابو طالب یہ سب کے سب بت پرستی سے دور تھے، اور جو جناب ابو طالب کی طرف اشارہ شرک کا یا بت پرستی کا کیا جاتا ہے یا ایمان نہ لانے کا، قرآن کی روشنی میں، اس خطبے کی روشنی میں، حضرت ابراہیم کی طلب میں گویا یہ سلسلے معصومین اور عصمت سے منسلک۔ ماشاءاللہ قبلہ، یہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں گے یہ تو دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جیسے عرض کیا کہ شیخ الانبیاء ہیں فرما رہے ہیں، تو شیخ الانبیاء ہوتے ہوئے اگر وہ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا ان کی رد تو نہیں ہو سکتی بالکل بارگاہ خدا۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن کی دعا کے لیے کہا گیا کہ ادعونی فاستجب لکم، تم دعا کرو تو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا مومن کی بات، پھر آ جائیے اولیاء کی بات، پھر آ جائیے ائمہ کی بات، پھر آ جائیے پیغمبروں کی بات۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا نہیں قبول ہوگی، پھر کس کی؟ اولوالعزم رسول ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، اولوالعزم ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی دعا۔ اچھا اب یہاں پر یہی بات بھی پڑھا دیں آپ کے جملے کو کہ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی، اس کا مطلب ان کی ذریت میں کوئی بھی بت پرست نہیں تھا، تو جناب ابو طالب تو تھے ان کی اولاد میں، اور اسی طرح پیغمبر اور جناب ابو طالب کے اجداد حضرت ابراہیم تک کوئی بھی بت پرست نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی انہی کی ذریت سے، حضرت ابو طالب جیسے آپ نے عرض، تو حضرت عبد المطلب کا اس زمانے میں قبلہ اگر وہ دور تو وہ نہیں تھا، ابھی کوئی نبی نہیں ہے، ابھی کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ جو ہم اس میں کہتے ہیں کہ 500 سال کا وقفہ ہے، تو حضرت عبد المطلب اس وقت بت پرستی نہیں کر رہے، لیکن اس وقت بھی کعبہ موجود ہے، اور کعبے کے لیے جو معمار قرآن نے بتایا کہ وہ یہ حضرت ابراہیم ہے اور حضرت اسماعیل ہے، یہ انہوں نے اس کی دیواروں کو بلند کیا۔ تو اور پھر مسلمین کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور جس طرح سے قرآن کی آیت ہے کہ ہمیں مسلمین بنا، مسلمان بنا ہمیں، تو حضرت عبد المطلب کی جو سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے، تو اس میں آپ کچھ فرمائیں گے کہ کس طرح سے وہ رسول اعظم سے پہلے حضرت عبد المطلب شریعت خدا کا پاس رکھتے ہوئے بت پرستی نہیں بھی کر رہے، اور کس طرح سے وہ ایک اسلامی روایات کو جو بعد میں بھی چل کر اللہ نے ان کی شریعت میں اس کو جگہ دی۔ تفصیلات کو انشاءاللہ پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کو تو انشاءاللہ جس وقت موقع آئے گا اس پر عرض کیا جائے گا، لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جائے تو بہتر ہوگا کہ بعد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگ یعنی حواری تھے یا اولیاء تھے یا وصی تھے، سب سے زیادہ مکے میں جو مشہور اور معروف قبیلہ تھا وہ قریش کا تھا، اور یہ قریش کے ہی لوگ تھے جو پاسبان حرم تھے، اور ان کے پاس چابی بھی تھی، اور وہ حاجیوں کو اس زمانے میں جس بھی لحاظ سے مناسک حج ہوتے تھے، اس پہ ہمیں بحث میں نہیں جانا، اس کی ایک تفصیل ہے، جس بھی لحاظ سے ہوتے تھے تو یہ خانہ کعبہ کی کلید برداری، چابی دروازے کو کھولنا اور حجیوں کو پلانا صرف اور صرف نسل ابراہیمی میں جناب عبد المطلب تک آتا ہے، حتیٰ کہ جناب ابو طالب کے لیے ملتا ہے کہ وہ ساقی حجاج تھے، اور ایک بار ان کو زمزم کے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے موقع جب ملا ہے، اور وہ پریشان حال تھے کہ حاجی سال آئیں گے تو ہم کیسے حاجیوں کو ایک خوشگوار
اور بہترین پانی فراہم کرے، تو جناب ابن عباس سے انہوں نے قرضہ لیا اور اس کی کشوش خریدی، اور کشوش لے کر کے چاہے زمزم میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ آب خوشگوار ہوا اور وہ حاجی کے لیے۔ تو یہ سب باتیں دلیل اس بات کی ہیں کہ حضرت عبد المطلب پاسبان حرم تھے اور وہ چابی بھی ان کے پاس تھی۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو سلسلے سے ان کو اولیاء کہا جا سکتا ہے، اپنے وقت کے ولی کہا جا سکتا ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے وقت کی حجت۔ اس لیے کہ حدیث بھی ہمارے یہاں ہے کہ زمین خالی نہیں رہ سکتی جب تک کہ حجت خدا نہ ہو۔ تو اگر جناب عبد المطلب فرض کر لیجئے، فرض کے لیے حجت خدا نہیں تھے تو کون تھا؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان سوچے اور ڈھونڈے کہ حجت خدا کون تھا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پر حجت خدا صرف اور صرف عبد المطلب تک ہے۔ تفصیل میں جائیں، میں صرف ایک جملہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اتنا ایمان قوی تھا جناب عبد المطلب کا کہ جس وقت میں ابرہہ نے حملہ کیا ہے تو اپنے بیٹے کو اشارہ کر کے کہتے کہ ذرا ادھر جا کر کے دیکھنا تو کیا ہے، اور جب سیاہ بادل کے آنے کی خبر دی تو عبد المطلب اتنا پرسکون اور اطمینان ہو گئے، اور وہ ابابیل کے لشکر کا سلسلہ تھا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ صاحب بعد میں بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ جناب عبد المطلب جو ہے بہرحال اولیاء میں سے تھے، حجت خدا میں سے تھے۔ بالکل یہ تو حضرت عبد المطلب کی بات ہے، کیونکہ حضرت عبد المطلب جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حجت خدا تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی تھی ابھی، اس کے بعد والی ایک آیت ہے فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اگر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میری ذریت میں کوئی اس کو بچا لے بتوں سے، تو جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتوں کو بھی پاش کیا، انہوں نے اس کو جو ان کے دور کا بادشاہ تھا اس کی بھی مخالفت کی، اور تاروں کو، اس کو، سیاروں، ان کی بات وہ کرنے والوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ رد کر دیا۔ تو جو ان کی نسل سے ہوں گے، حضرت ابراہیم کی نسل سے جو آ رہے ہیں، حضرت عبد المطلب، تو یہ کس طرح سے کسی کو خدا مان سکتے ہیں، کسی کی پرستش کر سکتے ہیں؟ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ تو رسول اعظم کا نسل بھی اسی سے چلتا ہے، اگر ہم کہنا، اگر اس کو ملانا چاہیں تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو بڑی تفصیل سے جاننا پڑے گا کہ وہ نوجوانی اور جوانی کے عمر ہی سے، یہ نہیں کہ کسی وقت میں وہ، بلکہ اسی وقت سے جو ہے وہ بت پرستی کے مخالف تھے۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں تو پروگرام کے لحاظ سے میں صرف اشارہ کر دوں کہ جس وقت ان کو دعوت دی گئی تو انہوں نے اپنے کو منع کر دیا، جس کو قرآن میں ایک جگہ کہا انی سقیم۔ وہ بہرحال توریتاً کا جملہ ہے، وہ بھی ایک علمی اور کلامی بحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے۔ تو جس وقت میں ان کے والدین اور محلے والے وہ اس زمانے کی عید میں جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم نہیں گئے، اور وہ کیا کہا کہ بھئی میں مریض ہوں، بیمار ہوں، وہ ٹھہر رہے گھر پہ۔ اور جب سب کے سب اپنے گھروں کو چھوڑ کے چلے گئے تو ابراہیم نے وہی کام کیا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلاڑی کو جو ہے بڑے کے اس میں ڈال دیا۔ تو اب جو پکڑے گئے لوگ، پکڑ کون ہے؟ یقال لہ ابراہیم، وہ جوان جس نے ہے توڑا ہے وہی مخالفت کرتا ہے، تو اس کو بلا کے لاؤ، تو اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب ان کو بلایا گیا، پکڑ کے لائے گئے، تو کہتے کہ بھئی تم نے توڑا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہتے کہ میں نے نہیں توڑا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بڑے نے توڑا ہے، اور وہ اشارہ اپنی طرف ہے کہ میں ان سب میں بڑا ہوں۔ اور پھر اس کو لہڑے کو اس پر ڈالا ہے، تو کہا کہ اگر وہ بول سکے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بت اتنے ناتواں و کمزور ہیں کہ ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہو، تم انہیں خدا مان رہے ہو۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کو مختلف انداز میں اور ان کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ سلسلے اس میں سے بحث چل رہی ہے اور ہماری گفتگو چہارہ معصومین کے سلسلے میں ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو اجاگر کیا جائے۔ اور وہ امامت ظاہر ہے کہ اتنا بڑا درجہ کہ ان کو جناب پہلے نبی بنایا گیا، پھر رسول بنایا گیا، پھر خلیل بنایا گیا۔ خلیل کے بعد امامت کا عہدہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا موضوع اتنا ہی اہم ہے جو بغیر عصمت کے آ ہی نہیں سکتا، اور وہ پھر بعد نبوت اور رسالت اور خلت جا کر کے جناب ابراہیم کو ملا درجہ۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ حضرت ابراہیم میں بڑی خصوصیات تھی اور وہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے چہاردہ معصومین انہی کی ذریت میں سے ہیں،
اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ ناظرین، جس طرح سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت مولانا کی گفتگو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع کو کچھ حد تک کور کر پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع چونکہ بہت طویل ہے، ان کی زندگی، ان کی تاریخ، کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح سے حضرت اسماعیل اور کس طرح سے وہ کعبے میں آ کر بسے، تو اس کو موضوع کو ہم انشاءاللہ آگے بھی لے کر چلیں گے، لیکن ہمارا نقطۂ نظر اور ہمارا جو محور ہے گفتگو کا وہ امامت ہے، اور اسی سلسلے میں ہم آگے گفتگو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی پر بھی نظر ڈالیں گے۔ آپ حضرات میں صاحب یہاں پر ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ حضرت ابراہیم کی ہسٹری شروع ہوئی ہے اور آج مقدماتی گفتگو ہے، تو اس پر ایک بات اور وضاحت کر دی جائے، جس میں بعض برادران مسلمان حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کے باپ کا لفظ جو آتے ہیں لے ابی ہے جو آیا ہوا ہے، تو اصل میں وہ آزر جو ہے وہ باپ نہیں تھا، وہ چچا تھا، اور عربوں میں چچا کو باپ کہا جانا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ لفظ والد میں ہے، وہ والد وما ولد جو ہے، تو اب جو ہے باپ نہیں ہوتا ہے، لیکن والد جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ اس کے لیے 2-3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں ضرور، لیکن 1-2 آیت میں سے ربنا اغفر لی ولوالدی، خدایا مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، تو والدین میں والد اور ماں ہیں، للمومنین یوم یقوم الحساب۔ اور اس کے بعد جناب زکریا اور جناب یحییٰ کے سلسلے میں وبرًا بوالدیہ، لیکن جہاں جناب عیسیٰ کا ذکر ہے تو وہاں پر جو ہے والدیہ یعنی ماں و باپ دونوں نہیں آیا۔ یہ جناب یحییٰ سے خصوصیت ہے کہ یحییٰ کے ماں اور باپ جو ہے وہ زکریا اور حنا، تو یہ خود دلیل ہے۔ اس کے بعد 30ویں پارے میں سورہ بلد میں ہے ووالد وما ولد، تو یہ اور وضاحت جناب ابراہیم کے سلسلے میں ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے کہ جو آیت آذر والی آئی سورہ انعام آیت نمبر 74 میں، کہ جو ہے جس وقت اس قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما وآلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابراہیم نے جب اپنے چچا سے کہا، ابھی جو ہے کیا اب پتھر کو بناتے ہیں خدا، ہم تم سے اور تمہاری قوم سے بیزار ہیں جو گمراہ ہیں۔ یہ تھوڑی سی یہ ہماری جو مکتب اہل بیت ہے، اس میں ہم ائمہ علیہم السلام کے والدین اور نبیوں کے والدین کو ہم کافر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب ایمان کرتے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے انبیاء کے والدین کہیں بھی کسی بھی لحاظ سے، خاص طور سے پھر ہمارے 4 معصومین کے والدین، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے رسول میں آپ کے نور کو سجدہ گزار پیشانیوں میں منتقل ہوتے دے۔ سبحان اللہ۔ تو اب نور چلا ہے حضرت آدم سے آگے ابراہیم تک، اور ابراہیم سے آگے تک، تو ہر جگہ نور محمدی، نور 4 معصومین سجدہ گزار پیشانیوں میں تھا، تو پھر بت پرستی کا تو کوئی سوال ہی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کے عقیدے صحیح نہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کا زیادہ مطالعہ کرے اور کلامی بحث پر، اسی لیے عصمت کا تصور ان کے ہاں وہ پختہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ عصمت کا تصور ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اپنے نبی کو مانے یا ان کے بعد مانے، جس کو بھی مانے، ہر جگہ عصمت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نبی کے بعد کسی بھی غیر معصوم کو نہیں مانتے ہیں۔ نبی کے لیے 3 باتیں کم از کم بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں عصمت ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کے پاس معجزہ ہونا ضروری ہے، اور تیسرے مرحلے میں قرآن جو معجزہ تھا وہ یہی ہے کہ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ تو جب نبی ایسا ہے تو اس کا وزیر بھی ایسا ہوگا، نبی جب ایسا ہے تو اس کا معصوم بھی، کہ وہ معصوم بھی ہوگا، اس کے ساتھ معجزہ بھی ہوگا۔ تو ہمارے 4 معصومین کے پاس جو ہے عصمت بھی تھی اور معجزہ بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ گفتگو جو ہے ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ، اور جس طرح سے بات نکلی ہے، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم عصمت کے موضوع پر بھی تھوڑا سا بحث کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور ائمہ علیہم السلام سے منسلک ہے یہ موضوع، کیونکہ ہمارے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں، اور یقیناً ہم کسی کو اعتراض کا جواب دینے نہیں بیٹھے یہاں پر، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ سننے والے سیکھیں، یا ہم سے سوال کریں، یا ہمیں کچھ نہ کچھ آگاہ کریں اپنی رائے سے۔ تو عصمت کا موضوع اسی طرح اہم ہے جس طرح سے امامت کا موضوع ہم لے کر چلیں گے۔ تو ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہوئے میں اقبال کا ہی شعر ایک پڑھتا ہوں
صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، ماشاء اللہ، یہ راز وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں کیا ہے۔ بات ہے، واہ واہ۔ تو ناظرین، میری طرف سے اور قبلہ مولانا سید شمشاد رضوی صاحب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔